اس ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے سمپل فیوچر ٹینس کے اندر بنائے گئے مختلف اقسام کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔ جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرتے ہیں جو کہ فیوچر یعنی مستقبل یا پھر آئندہ زمانے میں کیا جائے گا یا پھر ہوگا، تو اس انداز میں بات کرنے کے لیے سمپل فیوچر ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فیوچر ٹینس کے اندر جملے بنانے کے لیے جن دو اہم چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے پہلی تو یہ ہے لفظ will یا پھر لفظ shall کا استعمال، جو کہ ماڈل ورب کی فیوچر فارم کہلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جملے کے اندر جو دوسرا ورب استعمال کیا جاتا ہے اس کی بیسک فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس پہلے جملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ سی کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ بیسک فارم میں موجود ہے، یعنی اس کے آخر میں کسی بھی اضافی لیٹر وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح سے کسی بھی قسم کا جملہ ہو جسے سمپل فیوچر ٹینس میں بنایا گیا ہو اس میں یہی دو چیزیں موجود ہوں گی، یعنی لفظ will یا shall کا استعمال اور اس کے علاوہ ورب اپنی بیسک فارم کے اندر موجود ہوگا۔ تو سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے۔ افرمیٹو سے مراد ہے پازیٹیو یا مثبت جملہ جس میں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا کیا جائے گا اور آپ کو اس بات کے ہونے یا کرنے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ I will see یا پھر I shall see، لفظ I اور we کے ساتھ shall کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ I will see یا I shall see ان دونوں ہی جملوں کا مطلب ہے کہ میں دیکھوں گا۔ اس جملے کے اندر لفظ I کا استعمال کیا گیا ہے سبجیکٹ کے طور پر اور یہ ایک قسم کا پروناؤن ہے، یہ کہلایا جاتا ہے فرسٹ پرسن سنگولر، یعنی جب کوئی ایک شخص اپنے متعلق بات کر رہا ہو تو وہ اپنے نام کی جگہ لفظ I کا استعمال کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You will see یعنی تم دیکھو گے یا پھر تم سب دیکھو گے۔ اس جملے کے اندر لفظ you کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک قسم کا پروناؤن ہے۔ اسے کہا جاتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر یا سیکنڈ پرسن پلورل، یعنی جب آپ کے سامنے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں اور آپ ان سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ لفظ you کا استعمال کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ He will see یعنی وہ دیکھے گا، She will see یعنی وہ دیکھے گی اور It will see وہ دیکھے گا یا دیکھے گی۔ It کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا پھر بے جان چیز کے لیے۔ He, she اور it یہ کہلائے جاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی جب کوئی واحد چیز کہ جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہوں جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو اس کے نام کی جگہ آپ ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگر کسی آدمی یا لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کسی خاتون یا لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ شی کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان تینوں کا ہی مطلب ہوتا ہے وہ۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We will see یا پھر We shall see یعنی ہم دیکھیں گے۔ اس جملے میں لفظ we کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی ایک قسم کا پروناؤن ہے اور یہ کہلایا جاتا ہے فرسٹ پرسن پلورل۔ جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ اپنے ناموں کی جگہ لفظ we کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ They will see یعنی وہ دیکھیں گے۔ اس جملے میں لفظ they کو جو کہ ایک پروناؤن ہے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یہ کہلایا جاتا ہے تھرڈ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہو جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے ناموں کی جگہ لفظ they کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ shall کا استعمال صرف I یا we کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ will کا استعمال I, you, he, she, it, we اور they ان تمام الفاظ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، بلکہ عام طور سے زیادہ تر لفظ will کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور موجودہ زمانے میں یعنی ماڈرن انگلش میں یہ بات بہت عام ہے کہ ہر قسم کے لفظ کے ساتھ یعنی I, you, he, she, it, we یا they زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے لفظ will کا۔ اس کے علاوہ
will کے لفظ کی جگہ going to کے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر he is going to, they are going to یا پھر I am going to. لیکن جب لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا ضرور کیا جائے گا یا ایسا ضرور ہوگا، یعنی کسی آئندہ ہونے والے عمل کے متعلق پورے یقین سے بات کرنے کے لیے لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے. تو عام طور سے زیادہ تر سمپل فیوچر ٹینس کے اندر بنائے گئے جملوں میں لفظ will کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملے. نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کا انکار کر رہے ہوں یا یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا یا ایسا نہیں کیا جائے گا. تو مل کر ان جملوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ ہے I will not see یا پھر I shall not see، یعنی میں نہیں دیکھوں گا. اگلا جملہ you won't see. لفظ won't جو ہے یہ will not کے الفاظ کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے، اور یہاں اس کانٹریکشن کے اندر لیٹر I کی جگہ O کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پرانی انگلش میں will کی جگہ wall کا لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا. You will not see یا پھر you won't see یعنی تم نہیں دیکھو گے یا پھر تم سب نہیں دیکھو گے. اب اگلا جملہ he won't see یعنی وہ نہیں دیکھے گا. she won't see یعنی وہ نہیں دیکھے گی. it won't see یعنی وہ نہیں دیکھے گا یا نہیں دیکھے گی. it کا استعمال کیا جاتا ہے جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور it کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں we will not see یا پھر we shall not see یعنی ہم نہیں دیکھیں گے. اب اگلا جملہ they won't see یعنی وہ نہیں دیکھیں گے. تو نیگیٹو طرز کے جملوں میں الفاظ کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ تقریباً افرمیٹو طرز کے جملوں کے الفاظ کی ترتیب کی طرح ہی ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے جیسے کہ افرمیٹو جملے میں ایک سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے نیگیٹو جملے میں بھی سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد لفظ will یا shall، اور یہاں بھی لفظ will یا shall، اور آخر میں ایک ورب استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اپنی بیسک فارم کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں افرمیٹو جملے میں ہے لفظ سی، اور نیگیٹو میں بھی آخر میں لفظ سی کا استعمال کیا گیا ہے. لیکن جو بات نیگیٹو جملے کے اندر مختلف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ will یا shall کے بعد لفظ not کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے بن جاتا ہے ایک منفی یا نیگیٹو جملہ. افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرزور انداز میں یعنی جوش کے ساتھ بیان کیا گیا ہو تو پھر جملے کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ایک افرمیٹو جملے کو بڑی آسانی سے نیگیٹو بنایا جا سکتا ہے، صرف اس میں لفظ not کا اضافہ کر کے، اور لفظ not کو جملے کے اندر will یا shall کے بعد استعمال کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملے. انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے، یعنی جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، یعنی کیا ایسا ہوگا یا پھر کیا ایسا کیا جائے گا. تو مل کر ان مختلف جملوں کو پڑھتے ہیں. پہلا جملہ ہے will I see یا پھر shall I see یعنی کیا میں دیکھوں گا. تو اب یہاں انٹراگیٹو طرز کے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ کی جو ترتیب ہے کس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں سے مختلف ہے. اس قسم کے جملوں کے اندر یعنی انٹراگیٹو طرز کے جملوں کے اندر سبجیکٹ کے بجائے سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے لفظ will یا پھر shall کا، اور اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ. اس کے علاوہ انٹراگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ لفظ I یا پھر we کے ساتھ لفظ shall کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ will you see یعنی کیا تم دیکھو گے یا پھر کیا تم سب دیکھو گے. اب اگلا جملہ will he see یعنی کیا وہ دیکھے گا. will she see یعنی کیا وہ دیکھے گی. will it see یہاں it کا استعمال کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور it کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں will we see یا پھر shall we see یعنی کیا ہم دیکھیں گے. اب آخری جملہ will they see یعنی کیا وہ دیکھیں گے. اب اگر انٹراگیٹو طرز کے جملے میں will یا shall کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا
नेगेटिव इंटरोगेटिव तर्ज का जुमला। लफ्ज़ नॉट की वजह से इसे नेगेटिव कहा जाएगा और चूंकि ये एक सवाल भी है लिहाजा इसे नेगेटिव इंटरोगेटिव कहेंगे। तो चलिए मिलकर इन जुमलों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। विल नॉट आई सी या फिर शैल नॉट आई सी यानी क्या मैं नहीं देखूंगा। विल नॉट की जगह लफ्ज़ वोंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वोंट आई सी, जबकि शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होगी शांट, शांट आई सी। अब अगला जुमला वोंट यू सी यानी क्या तुम नहीं देखोगे या फिर क्या तुम सब नहीं देखोगे। अब अगला जुमला वोंट ही सी यानी क्या वो नहीं देखेगा या फिर वोंट शी सी यानी क्या वो नहीं देखेगी। इसी तरह से अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो इस जुमले में लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा, वोंट इट सी, और इट का मतलब होगा वो। अगला जुमला देखते हैं वोंट वी सी या फिर शांट वी सी यानी क्या हम नहीं देखेंगे। अब अगला जुमला वोंट दे सी यानी क्या वो नहीं देखेंगे। तो इस तरह से लफ्ज़ विल या शैल के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा कर देने से नेगेटिव इंटरोगेटिव जुमला बन जाएगा, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें मनफी अंदाज में कोई सवाल पूछा जा रहा हो। अगर इन्हीं जुमलों में विल या शैल की जगह गोइंग टू के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए ये एहतियात ज़रूरी होगी कि लफ्ज़ मुख्तलिफ यानी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म यानी लफ्ज़ इज़ एम या फिर आर में से कोई एक इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू, मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू सी यानी मैं देखूंगा। इसी तरह से अगर लफ्ज़ यू का इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसके साथ आर के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, यू आर गोइंग टू सी यानी तुम देखोगे या फिर तुम सब देखोगे। ही शी और इट जैसे अल्फाज के साथ लफ्ज़ इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, ही इज़ गोइंग टू सी वो देखेगा, शी इज़ गोइंग टू सी वो देखेगी, इट इज़ गोइंग टू सी इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी जानवर या बेजान चीज़ के लिए। लफ्ज़ वी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज़ आर का, वी आर गोइंग टू सी यानी हम देखेंगे। इसी तरह से लफ्ज़ दे के साथ भी आर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, दे आर गोइंग टू सी यानी वो देखेंगे। अब इसी तरह से इन्हीं जुमलों को अगर नेगेटिव बनाना हो तो लफ्ज़ आर के बाद या फिर इज़ एम आर इनमें से जौन सा भी लफ्ज़ जुमले में इस्तेमाल किया गया हो उसके बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर दे आर नॉट गोइंग टू सी यानी वो नहीं देखेंगे। और अगर इन जुमलों को सवाल में तब्दील करना हो तो इज़ एम या आर का इस्तेमाल जुमले में पहले नंबर पर किया जाएगा। इज़ एम या आर नॉट गोइंग टू सी। माफ़ कीजिएगा, इसी जुमले के हिसाब से देखते हैं। लफ्ज़ आर को, इस जुमले को सवाल में तब्दील करने के लिए लफ्ज़ आर को जुमले के शुरू में लगा दिया जाएगा और इस तरह से ये जुमला हो जाएगा आर दे नॉट गोइंग टू सी और आखिर में क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर लफ्ज़ नॉट के बगैर जुमला बनाया जाए तो ये होगा आर दे गोइंग टू सी यानी क्या वो देखेंगे। और इसी तरह से बाकी के जुमलों में भी मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट के लिहाज से लफ्ज़ इज़ एम या आर का इस्तेमाल किया जाएगा जुमले के शुरू के अंदर अगर कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव, माफ़ कीजिएगा, अगर कोई इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव किस्म का जुमला बनाना हो। तो ये थे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जुमले। इन्हें अच्छी तरह से समझने और सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और इन जुमलों को लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।